اشاعت التوحید والے عقائد کے مسائل میں دلیل کے طور پر کتاب اللہ کو پیش کرتے ہیں اور کتاب اللہ کا معنی پیغمبر کریم کے صحابہ سے پیش کرتی ہے۔ اور اس میں نے کہا تھا ما انت بمسمع من فی القبور، یہ آیت قرآن کی ہے اور اس کا معنی سید کائنات حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا کہ اس آیت کا معنی ہے موت کے بعد کوئی نہیں سنتا۔ اگر کسی ملا میں جرأت ہو تو ایسی آیت لائے جس کا معنی کوئی صحابی کرے کہ کم از کم انبیاء تو سنتی۔ خضر حیات نے اپنے دعویٰ پر انک لا تسمع الموتى اور وما انت بمسمع من فی القبور سے استدلال کیا ہے، اور ان کا یہ استدلال کئی وجوہ سے باطل ہے، کیونکہ جانب نفی میں خضر حیات اور اس کی جماعت کا دعویٰ ہے کہ مردے عادتاً نہیں سنتے۔ اسی طرح قانون یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انقطاع اسباب کے بعد نہیں سنتے۔ عادت یہی ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ کوئی بات اپنی قدرت سے سنا دے، چاہے جنت والی یا یہاں والی یا مسجد طوبہ والی، اللہ اس پہ قادر ہے، سنا سکتا ہے، لیکن قانون اپنے مقام پہ اٹل ہے کہ موت کے بعد اور انقطاع اسباب کی صورت میں مخلوق کوئی بھی نہیں سنتی۔ زما دعوت دا اوري کده دور او د نزدیک خبره کو ان شاء الله پای باندې زه د اکابرینو یو فتوا پیش کوم. زما د طرف نه دعوت دا شو، زمونږ دعوت دا د ځان نه به دعوا هغه نه جوړوي، په حکم باندې تاسو مخ کې لاړې خو خیر زره ته زما دعوت دا د المیت لا يسمع عادتا، اور اس آیت میں یہ کہا ہے کہ مردے عادتاً نہیں سنتے۔ خضر حیات اگر تجھ میں جرت ہے تو اپنے اس دعویٰ پر قرآن کی کوئی ایک آیت پیش کرو جس کا مطلب یہ ہو کہ مردے عادتاً نہیں سنتے، اور پھر اس کی تفسیر کسی صحابی سے پیش کرو۔ اور جانب اس بات میں خضر حیات کا دعویٰ ہے میت بطور خرق عادت سن سکتی ہے۔ خضر حیات اگر تجھ میں علم نام کی کوئی چیز ہے تو اپنے اس دعویٰ پر قرآن کی کوئی ایک آیت پیش کرو جس کا مطلب یہ ہو کہ میت بطور خرق عادت سن سکتی ہے، اور پھر اس کی تفسیر کسی صحابی سے پیش کرو، اور یہ تم قیامت تک پیش نہیں کر سکتے۔ مماتیت اگر ایک بار مٹ جائے پھر زندہ ہو جائے، پھر مٹ جائے پھر زندہ ہو جائے، تب بھی جو ہے قرآن کی کوئی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتی۔ اب خضر حیات کا اس آیت سے استدلال کرنا یہ ان کی جہالت ہے، کیونکہ خضر حیات کا دعویٰ ہے کہ نفی سماع موتیٰ قطعی ہے، اور سماع موتیٰ کا قائل مشرک ہے، اور اہل سنت کا متفقہ اصول ہے کہ قطعیات ظنیات سے ثابت نہیں ہوتی۔ عقائد ضروریہ میں جس طرح دلیل کا قطعی الدلالت ہونا ضروری ہے، جس طرح قطعی ثبوت ہونا ضروری ہے، اسی طرح قطعی الدلالت ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یہ آیت جو ہے اپنے معنی اور مدلول پر قطعی نہیں، کیونکہ اہل سنت کا اس میں اختلاف ہے، اور اہل سنت کا اختلاف قطعیات میں نہیں ظنیات میں ہوتا ہے۔ اور دوم اس وجہ سے کہ اہل اصول کے نزدیک من موصولہ اور من موصوفہ کی دلالت عموم پر قطعی نہیں۔ جب یہ آیت نفی سماع موتیٰ پر قطعی نہیں تو آپ اسے کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ تو خضر حیات اگر تجھ میں جرت ہے تو قرآن کی کوئی ایک آیت پیش کرو جو نفی سماع موتیٰ پر قطعی ہو، اور پھر اس کی تفسیر کسی صحابی سے پیش کرو، اور یہ تم قیامت تک پیش نہیں کر سکتے۔ اب خضر حیات کی جہالت دیکھو۔ خضر حیات نے موت کی جو تعریف کی ہے اس تعریف کے مطابق حقیقی میت جسد عنصری ہے، اور پھر اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ جی حقیقی اور شرعی قبر وہ آسمان میں ہے، علیین میں ہے، سجین میں ہے۔
اب خضر حیات نے اس آیت سے جو استدلال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حقیقی میت مجازی قبر میں سن نہیں سکتی، اور یہ خضر حیات کی انتہا درجے کی جہالت ہے کہ حقیقی میت کو مجازی قبر میں مانتے ہیں اور مجازی میت کو حقیقی قبر میں مانتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا جہالت ہو سکتی ہے؟